بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجم اسماء اسوات چون اوح اوح و اوف و بخ و نخ و غا کی۔ ششم اسماء ظروف ظرف زمان چون اذ اذا متا و کیفا و ایان و امسی و مز و منزو و قطو و عوضو و قبل و بعدو۔ وقت کے مضاف باشد و مضاف الیہ معذوف منوی باشد و ظرف مکان چون حیث و قدام و تحت و فوق۔ وقت کے مضاف باشد و مضاف الیہ محذوف منوی باشد۔ اب اس میں غیر متمکن کی اقسام چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، جو مبنی الاصل کے مشابہ، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں۔ نمبر 1 مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی۔ یہ 8 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں۔ 4 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم 5ویں قسم پڑھیں گے، اسماء اصوات۔ اسماء اصوات کہتے ہیں جو مختلف آوازوں پر دلالت کرے، جو مختلف آوازوں پر دلالت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسماء اصوات۔ اصوات یہ صوت کی جمع ہے۔ انسان خوشی، غم یا تکلیف وغیرہ میں جو آواز نکالتا ہے، یا کسی حیوان وغیرہ کو چلانے بلانے وغیرہ کے لیے جو آواز نکالتا ہے جی، یا جو ہے کسی جانور کی آواز نقل کرنے کے لیے جو آواز نکالتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسماء اصوات کہتے ہیں۔ اسی طرح کھانسی آئے تو عربی میں کہتے ہیں اوہ اوہ، اور اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخ نخ یا نخا نخا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح آواز نقل کرنے کے لیے کوے کی آواز نقل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ غا کی۔ اور اردو میں بھی آواز نقل کرتے ہیں، جیسے بکری میں کرتی ہے اور کوا کائیں کائیں کرتا ہے، اردو میں بولتے ہیں نا۔ تو اسی طرح عربی میں بھی جانور وغیرہ کی آواز نقل کرنے کے لیے، جیسے غا کی کوا غا کی کرتا ہے، تو عربی میں بھی اس طرح آوازیں نقل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اسماء اصوات۔ تو اسماء اصوات وہ اسم جو کسی امر عارض کے وقت انسان کے منہ سے طبعی طور پر نکلے، یا جس سے حیوان کو، کسی جانور کو آواز دی جائے، یا کسی حیوان کی آواز نقل کی جائے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے 5 مثالیں ذکر کی ہیں، جیسے کھانسی کے وقت اوہ اوہ، اور تنگی کے وقت، پریشانی کے وقت، کیا تکلیف کے وقت کیا کہتے ہیں؟ اوف۔ اور اسی طرح خوشی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بخ۔ ٹھیک ہے، بخا بخا بخ بخ، اور زیادہ خوشی ہو تو بخا بخا۔ اور اسی طرح اونٹ کو بٹھانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نخا نخ یا نخا نخا۔ اور کوے کی آواز نقل کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ غوا کی۔ تو شدید کھانسی کے وقت اوہ اوہ کی آواز، اور تکلیف کے وقت اور تنگی کے وقت، تنگ آ جانے کے وقت آواز کیا نکالتے ہیں؟ اوف۔ اور خوشی کے وقت بخ بخ، اور بہت زیادہ خوشی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بخا بخا۔ اور اونٹ کو بٹھانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ نخا نخ نخ یا نخا۔ اور کوے کی آواز نقل کے لیے کیا کہتے ہیں؟ غا کی استعمال کرتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء اصوات۔ تو پنجم اسماء اصوات چون اوہ اوہ و اوف و بخا و نخا و غا کی۔ ششم اسماء ظروف، 6ٹھی قسم اسماء ظروف۔ ظروف یہ ظرف کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور ظرف کہتے ہیں برتن کو۔ جس طرح برتن کے اندر پانی وغیرہ ہو، تو جیسے گلاس میں پانی ہو تو گلاس نے پانی کو پورا گھیرا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پورا گھیرا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح مٹکے وغیرہ میں پانی ہے تو مٹکے نے پورے پانی کو کیا ہوا ہے؟ گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہم فعل کرتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور کسی نہ کسی وقت میں ہوگا۔ یہ جگہ میں ہوگا یا وقت میں ہوگا۔
تو جیسے میں نے کھانا کھایا، ہم کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا، تو یا تو کھانا صبح میں کھایا ہوگا یا دوپہر میں یا رات میں، تو جب جس وقت بھی کھایا ہوگا اس وقت نے اس کو فعل کو کیا کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں ظرف. تو جس طرح ظرف نے مظروف کو گھیرا ہوتا ہے اس طرح فعل کو بھی وقت نے یا جگہ نے کیا کیا ہوا ہے، گھیرا ہوتا ہے. آپ نے کوئی کام کیا تو کمرے میں کیا ہوگا، یہ کیا ہے، مکان ہے، تو اس کمرے نے یا مدرسے میں یا مسجد میں یا سڑک پر یا گھر میں کسی جگہ پر بھی آپ نے کام کیا ہوگا تو اس جگہ نے اس کو کیا کیا ہوتا ہے، گھیرا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی ظرف ہے. یہ کیا ہے، ظرف ہے کہ فعل کو اس نے پورا گھیرا ہوا ہے، ظرف کی طرح اس نے پورا گھیرا ہوا ہے. جس طرح گلاس نے پانی کو گھیرا ہوا ہے، مٹکے نے پانی کو گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح فعل کو بھی اس جگہ نے یا اس وقت نے گھیرا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ظرف کہتے ہیں. اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے ظرف ذکر کیے ہیں، یہ سارے اسماء ظرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن یہاں پر صرف وہ ذکر کیے ہیں جو مبنی ہے، جو کیا ہیں، مبنی ہے. تو اسماء ظروف اور اسماء ظروف کی دو قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان جیسے از، اذا، متا، کیف، ایان، امسی، مذ، منذ، قطو، اعوذ، قبلو، بعدو، یہ ظرف زمان ہے. از جو ہے یہ ماضی کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے، ماضی کے لیے آتا ہے. اور اذا مستقبل کے لیے آتا ہے. متا مانے کب، کیف مانے کیسے، حالت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے، حالت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے. اور ایانہ کا معنی بھی ہے کب، ایانہ کے معنی بھی ہیں کب، اور یہ زمان مستقبل کے لیے آتا ہے. امسی، امسی مانے گزشتہ کل، امسی مانے گزشتہ کل. اردو کے اندر گزشتہ کل کے لیے ایک ہی بہت استعمال ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کل، کہ میں کل آیا تھا، اس کا مطلب ہے گزشتہ کل. اور کل آؤں گا تو یہ مستقبل کے لیے ہو گیا، آئندہ کل آؤں گا، ٹھیک ہے. میں کل آؤں گا اس کا مطلب کیا ہے کہ آنے والے دن میں آؤں گا، آنے والے کل، ٹھیک ہے. تو اردو میں گزشتہ اور مستقبل دونوں کے لیے کل استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر یہ ہے کہ گزشتہ دن کے لیے امسی بولتے ہیں اور آنے والے دن کے لیے غدن بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں، غدن بولتے ہیں. تو امسی یعنی گزشتہ کل، اور مز اور منذ یہ دونوں فعل مقدم کی مدت کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، مدت کی ابتدا بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر ان کا مدخول زمانہ گزشتہ ہو، ان کا مدخول اگر زمانہ گزشتہ ہو یعنی ماضی ہو، اور اگر ان کا مدخول حاضر ہو تو پوری مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر مدخول حاضر ہو تو پوری مدت، اور اگر مدخول زمانہ گزشتہ ہو تو پھر ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. اور قطو جو ہے یہ سارے ماضی کے احاطہ کر لیتا ہے. قطو کس کے لیے آتا ہے، ماضی کے لیے آتا ہے، ساری ماضی کا احاطہ کر لیتا ہے. یعنی ما رأیت زیدن قطو، میں نے زید کو کبھی بھی نہیں دیکھا، یعنی پورے گزشتے زمانے میں نے اسے نہیں دیکھا. تو قطو جو ہے یہ ساری ماضی کا احاطہ کر لیتا ہے. اور اعوذ جو ہے یہ مستقبل کے لیے آتا ہے. جیسے لا ارا زیدن اعوذ، میں زید کو کبھی نہیں دیکھوں گا، یہ اعوذ مستقبل کے لیے آتا ہے. اور اسی طرح جو ہے قبلو اور بعدو. اب یہاں پر مصنف نے عبارت میں ذکر کیا کہ وقتے کے مضاف باشند و مضاف الیہ محذوف منوی باشد. اب یہاں پر مطلق عبارت لے آئے کہ جب یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو یعنی نیت میں ہو تو یہ کیا ہوں گے، مبنی ہوں گے. تو یہ کیا ہوں گے، مبنی ہوں گے، مطلق لائے. لیکن اس عبارت کا جو تعلق ہے وہ قبلو اور بعدو سے ہے. کس سے ہے، قبلو اور بعدو سے. بھائی قبلو اور بعدو ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، قبلو اور بعدو ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، اور ان کچھ مضاف الیہ چاہیے. ان کو کیا چاہیے، مضاف الیہ چاہیے. قبلو مانے پہلے، بھائی کس سے پہلے، کوئی چیز ہوگی اس سے پہلے ہوگا نا جی. زید سے پہلے، امر سے پہلے، دن سے پہلے، ہفتے سے پہلے، جی جمعہ سے پہلے، عید سے پہلے، ٹھیک ہے نا. کس سے پہلے، بعدو کس کے بعد، ہفتے کے بعد، پیر کے بعد، جمعے کے بعد، زید کے بعد، امر کے بعد، کس کے بعد. تو ان کو کیا چاہیے، مضاف الیہ چاہیے. ان کو کیا چاہیے، مضاف الیہ چاہیے. تو قبلو اور بعدو یہ جو ہیں
ان کا تعلق اس عبارت سے ہے کہ جب یہ مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ کیا ہو؟ محذوف منوی ہو، یعنی نیت میں ہو، تو اس وقت یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اب ان کی تین صورتیں، کتنی صورتیں ہیں؟ تین صورتیں۔ نمبر ایک، یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ مذکور ہو، مضاف ہو اور مضاف الیہ مذکور ہو تو اس صورت میں یہ معرب ہوتے ہیں، جیسے جاءنی زید قبل عمر، جاءنی زید قبل عمر، آیا میرے پاس زید عمر سے پہلے، آیا میرے پاس زید عمر سے پہلے۔ تو اب یہاں پر قبل مضاف ہے اور عمر مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ جو ہے یہ معرب ہے کہ یہ مضاف ہے اور ان کا مضاف الیہ مذکور ہے۔ مضاف الیہ کیا ہے؟ مذکور ہے، ذکر ہے نا، قبل عامرین، عامرین ذکر ہے نہیں ہے یہاں پر، مذکور ہے نا جی۔ تو یہاں پر یہ اس صورت میں یہ کیا ہے؟ معرب ہے۔ اور یہ مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یعنی نیت میں ہو، مضاف الیہ مذکور نہ ہو، جیسے جانی زید قبل، جانی زید قبل، اب یہاں پر عامرین ذکر نہ کریں، جانی زید قبل، آیا میرے پاس زید عمر سے پہلے۔ اب یہاں پر جو ہے عمر جو ہے وہ نیت میں ہے، عمر کیا ہے؟ نیت میں ہے، ترجمہ کرتے ہوئے اس کا نام لیں گے، ترجمہ کرتے ہوئے اس کا نام لیں گے۔ تو جانی زید قبل، اس کا مطلب کیا ہے کہ آیا میرے پاس زید عمر سے پہلے۔ تو اس صورت کے اندر یہ مبنی ہے کہ جب مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ محذوف ہو لیکن نیت میں ہو، لیکن نیت میں ہو، تو اس صورت کے اندر یہ معرب ہے۔ اور اگر مضاف الیہ مذکور نہ ہو اور نیت میں بھی نہ ہو، تیسری صورت کیا ہے کہ مضاف الیہ مذکور بھی نہ ہو اور نیت میں بھی نہ ہو۔ پہلے تو تھا مضاف الیہ مذکور ہو، جیسے جانی زید قبل عمر، تو اس صورت میں بھی یہ معرب ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ نہ تو مذکور ہو نہ ہی نیت میں ہو، جیسے جانی زید قبلا، جانی زید قبلا، میرے پاس زید پہلے آیا، اس صورت کے اندر بھی یہ معرب ہے۔ اور ایک صورت کے اندر یہ مبنی ہے کہ جب مضاف الیہ مذکور تو نہ ہو لیکن نیت میں ہو، لیکن نیت میں ہو، تو اس صورت کے اندر یہ مبنی ہوتے ہیں، قبلو اور بعدو۔ اس عبارت کا تعلق کس سے ہے؟ قبلو اور بعدو کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوبارہ دیکھیں، ششم اسماء ظروف، چھٹی قسم اسماء ظروف، ظرف زمان، جیسے اذ، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مذ، منذ، قطو، اوزو، قبلو، بعدو۔ اب یہ ان کا مطلب سمجھنے کی آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا یہ جو ہے اسماء ظروف ظرف زمان جو ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ ظرف زمان کون سے ہیں۔ اذ، اذا، متا، کیفا، ایانا، امسی، مذ، منذ، قطو، اوزو، قبلو، بعدو، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وقتے کے مضاف باشن، جس وقت یہ مضاف ہوں، وہ مضاف الیہ محذوف منوی باشد، اور مضاف الیہ کیا ہو؟ محذوف ہو لیکن نیت میں ہو، محذوف منوی ہو یعنی نیت میں ہو۔ تو اس صورت کے اندر اس عبارت کا تعلق قبلو اور بعدو سے ہے، اس صورت کے اندر یہ مبنی ہوں گے۔ تین صورتیں ہیں، تین صورتوں میں سے ایک صورت کے اندر یہ مبنی ہوتے ہیں۔ وہ ظرف مکان، ظرف مکان جیسے حیثو، قدامو، تحتو، فوقو۔ قدامو مانے آگے اور تحتو مانے نیچے اور فوقو مانے اوپر۔ تو اب یہ تین جو ہیں، اس اگلی عبارت کا تعلق ان تین سے ہے۔ قدامو کس سے آگے؟ فوقو کس کے اوپر؟ تو مضاف الیہ چاہیے، اور تحتو کس کے نیچے؟ مضاف الیہ چاہیے۔ تو یہ بھی ہمیشہ مضاف الیہ مضاف استعمال ہوتے ہیں اور ان کو مضاف الیہ چاہیے۔ تو اگر جب یہ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ جو ہے محذوف منوی ہو تو اس صورت کے اندر یہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ اس صورت کے اندر یہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ جب مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو یعنی نیت میں ہو۔ تو اس عبارت کا تعلق جو ہے تین کے ساتھ ہے، قدامو، تحتو اور فوقو کے ساتھ۔ تو ظرف مکان جیسے حیثو، قدامو، تحتو، فوقو، وقتے کے مضاف باشن، جس وقت یہ مضاف ہوں، وہ مضاف الیہ محذوف منوی باشد، اور مضاف الیہ کیا ہو؟ محذوف ہو اور منوی یعنی نیت میں ہو۔ ہفتم، ساتویں قسم اسماء کنایات، اسماء کنایات،
اس میں کنایا اس کو کہتے ہیں وہ اسم جو کسی معین چیز پر دلالت کرے لیکن دلالت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، دلالت صراحتاً نہ ہو. جیسے آپ بات کرتے ہیں لیکن بات کی جو ہے مقصد اور معنی ظاہر نہ ہو، مقصد اور معنی ظاہر نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں اسماء کنایات. کیا کہتے ہیں؟ اسماء کنایات. اور اسماء کنایات کی دو قسمیں ہیں. کنایت از عدد، وہ اسماء جو کنایہ ہیں عدد سے، اور کنایت از حدیث جیسے کیتا اور زیتا. کنایہ از عدد اور کنایہ از حدیث، کنایہ از عدد اور کنایہ از حدیث. تو اسماء کنایات کی دو قسمیں، جیسے کم اور قضا. کم کی دو قسمیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ. اور قضا، تو کم استفہامیہ جو ہے یہ تمیز کو نسب دیتا ہے، اسی طرح قضا بھی. اور کم خبریہ جو ہے یہ تمیز کو جر دیتا ہے، یہ تمیز کو جر دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے جیب میں 50,000 روپے تھے، آپ رکھ کے آئے اور آپ کے دوست کو ضرورت پڑی، آپ نے اس کو دے دیے. ابھی آپ کسی کو بتا رہے تھے اپنے دوست کو میں نے کہ فلاں کو، الیاس کو میں نے 50,000 روپے دیے ہیں. اب تیسرا شخص آ گیا، آپ اس کو بات کو چھپانا چاہتے ہیں، آپ اس کو بتانا نہیں چاہتے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنے اتنے دیے. کیا کہتے ہیں؟ اب جس سے آپ مخاطب ہیں، جس سے بات کریں، اس کو پتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنے دیے ہیں، لیکن تیسرے شخص سے آپ چھپانا چاہتے ہیں، ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کیا کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنے اتنے دیے. ٹھیک ہے، تو یہ کنایہ ہے عدد سے. اور اسی طرح آپ اپنے دوست سے بات کر رہے تھے جی کوئی خاص بات، کہ تیسرا شخص آ گیا، آپ اس کو بتانا نہیں چاہتے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس سے یوں یوں کہا، میں نے اس سے ایسے ایسے کہا. ٹھیک ہے، قلت کیتا و کیتا، میں نے اسے ایسے ایسے کہا. قلت زیتا و زیتا، میں نے اسے ایسے ایسے کہا. تو یہ جو ہیں کنایہ ہیں. یہ کیا ہیں؟ اسماء کنایات ہیں. تو اب تم اسماء کنایات، ساتویں قسم اسماء کنایات کیوں کم و قضا. کنایت از عدد، یہ کنایہ ہیں عدد سے. و کیتا و زیتا، اور کیتا اور زیتا یہ کنایت از حدیث، یہ کنایہ ہیں حدیث یعنی بات سے، حدیث یعنی بات سے. تو کم استفہامیہ یہ جو ہے تمیز کو نسب دیتا ہے، جیسے کم رجلا عندک، تیرے پاس کتنے آدمی ہیں، تیرے پاس کتنے آدمی ہیں. اور اسی طرح کم خبریہ یہ تمیز کو جر دے، جیسے کم دارن بنیت. اب میں نے، اس کا معنی ہے میں نے کتنے ہی گھر بنائے ہیں، میں نے کتنے ہی گھر بنائے ہیں، بہت سارے میں نے گھر بنائے، میں نے بہت سے مکان بنائے. اور قضا یہ عدد مبہم کے لیے آتا ہے، جیسے اندی قضا روبیتن، اندی قضا روبیتن، میرے پاس اتنے اتنے روپے ہیں، میرے پاس اتنے اتنے روپے ہیں. اور کیتا اور زیتا یہ جو ہیں یہ کنایہ ہوتے ہیں بات سے، جیسے قلت کیتا و کیتا، میں نے اس سے ایسے ایسے کہا. قلت زیتا و زیتا، دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں آپ. تو ساتویں قسم اسماء کنایہ جیسے کم اور قضا یہ کنایہ ہیں عدد سے، اور کیتا اور زیتا یہ کنایہ ہیں حدیث یعنی بات سے. اور ہشتم مرکب بنائی، آٹھویں قسم کیا ہے؟ مرکب بنائی. جیسے احد عشرہ، مرکب بنائی آپ پڑھ چکے ہیں کہ دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو. جیسے احد و عشرن تھے، احد الگ تھا، عشرن الگ تھا. ٹھیک ہے، تو درمیان سے واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر دیا گیا، تو اسے کہتے ہیں مرکب بنائی. مرکب بنائی. تو اس کے دونوں جز مبنی پر فتح ہوتے ہیں سوائے اسنا کے، سوائے اسنا عشرہ. اس کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے. پہلا جز کیا ہے؟ معرب ہے. تو مرکب بنائی جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن ہو، شامل ہو. تو یہ 8 قسمیں ہو گئی. اور چوتھی قسم اسماء افعال. اسماء افعال کی 2 قسمیں ہیں، اسماء افعال بمعنی امر حاضر، اور اسماء افعال بمعنی فعل ماضی. اسماء افعال بمعنی امر حاضر جیسے رویدہ، بلہا، حیال، حلما. اور اسماء افعال بمعنی فعل ماضی جیسے ہیہات اور شتانہ. اور 5ویں قسم اسماء اسوات جیسے اوہ، اوہ، اوف، بخا، نخا اور غا کی. 6ٹھی قسم اسماء ظروف. اور اسماء ظروف کی 2 قسمیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان جیسے اذ، اذا، متی، کیف، ایان، امسی، مذ، منذ، قط، اعوذ، قبل، بعد. اور ظرف مکان جیسے حیث، قدام، تحت، فوق. اور 7ویں قسم اسماء کنایات جیسے کم اور قضا یہ کنایہ ہیں عدد سے، اور کیت اور زیتا یہ کنایہ ہیں حدیث یعنی بات سے. اور 8ویں قسم مرکب بنائی جیسے احد عشرہ. مرکب بنائی وہ ہے جس میں دو اسموں کو
ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل ہو.